بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اس کا ترجمہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جب بھی انبیاء مبعوث فرماتا ہے تو اس کے ماننے والے، اس پر ایمان لانے والے تقوی کے اعلیٰ معیار قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے تقوی کا اعلیٰ معیار اس لیے قائم ہو رہا ہوتا ہے، اس کا اظہار اس لیے ہو رہا ہوتا ہے، دنیا کو نظر آ رہا ہوتا ہے، ان کی اپنی طرف سے نہیں ہوتا، دنیا کو نظر آتا ہے، اور ان کے اندر یہ تبدیلی اس لیے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے اس قرب کی وجہ سے جو ان کو نبی سے ہے، اللہ کی مدد اور فضل سے اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ خود بھی اس سچی پیروی کی وجہ سے، اس سچے ایمان کی وجہ سے، اپنے اندر تقوی قائم ہونے کی وجہ سے، اپنے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے کی وجہ سے صادقوں میں شامل ہو گئے ہوتے ہیں، اور پھر آگے بہت سوں کی رہنمائی کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، یہ فیض رک نہیں جاتا بلکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے، ورنہ تو اس آیت میں جو حکم ہے کہ کونوا مع الصادقین، اس کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حکم اگر یہ عمل رکنے والا ہو تو یہ حکم تو پھر تاریخ کا حصہ بن جائے گا۔ پھر تو لوگ پوچھتے کہ وہ کون ہے صادق، وہ کہاں ہیں جن کے ساتھ ہم نے ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنا ہے۔ تو یہ معرفت کی باتیں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ذریعے سے ہی پتہ لگی ہیں۔ آپ کی قوت قدسی نے صادقین کی ایک فوج تیار کی جو روحانیت میں اتنی ترقی کر گئی کہ ان کو صحابہ کا مقام حاصل ہو گیا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کی جماعت میں رہ کر آپ کے قرآنی علوم و معارف سے فیض یاب ہو کر ہی صادقین میں شمار ہو سکتا ہے۔ تو جہاں اس آیت میں ایمان لانے والوں کو، تقوی کی راہوں پر چلنے والوں کو یہ حکم ہے کہ تم صادقوں کے ساتھ رہو، وہاں یہ بھی ہمیں حکم ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک فکر پیدا ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ خود بھی صادق بنو۔
اس زمانے کے امام کی جماعت میں شامل ہو گئے ہو تو اپنے اندر بھی پاک تبدیلیاں پیدا کرو، خود بھی دوسروں کے لیے رہنمائی کا باعث بنو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق صادق تو پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن یہ نہ ہو کہ ہم تعلیم سے دور ہٹ کر گمراہی کے گڑھے میں گرتے چلے جائیں اور صادقین کی ایک اور جماعت آ جائے جو لوگوں کی رہنمائی کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کو ہدایت پر قائم رکھنے کے لیے اپنے نیک بندوں کو بھیجتے رہنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے رہیں، اس سے دعا مانگتے رہیں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو صادقین کے ساتھ جڑے رہنے والے ہوں، امام الزمان کے ساتھ جڑے رہنے والے ہوں، اس کی تعلیمات سے فیضیاب ہونے والے ہوں اور اپنے اندر روحانی تبدیلی پیدا کرنے والے ہوں اور لوگوں کی رہنمائی کا باعث بھی بنے۔ یہ نہ ہو کہ ہم دنیا کی طرف جھکتے ہی چلے جائیں اور آہستہ آہستہ دین سے اس قدر دور چلے جائیں کہ شیطان ہم پر حملہ آور ہو جائے۔ اور شیطان تو شروع میں بڑے سبز باغ دکھاتا ہے جب حملہ کرتا ہے اور بعد میں چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ زندگی میں پھونک پھونک کر قدم مارنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے رہنا چاہیے، اس سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کہ اے وائے ہلاکت، کاش میں فلاں شخص کو تیرا دوست نہ بناتا، اس نے یقیناً مجھے اللہ کے ذکر سے منحرف کر دیا بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آیا، اور شیطان تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ جانے والا ہے۔ بس شیطان سے بچنے کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، ہمیں اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیتے رہنا چاہیے، اپنی روحانیت کو بڑھانے کی طرف توجہ دیتے رہنا چاہیے، اور اس زمانے میں جو صحیح طریقے ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے بتائے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، اس لیے آپ کی کتب پڑھنے کی طرف بھی بہت توجہ دینی چاہیے۔ یہ بھی صحبت صادقین کے زمرے میں آتی ہے یہ بات کہ آپ کے علم کلام سے فائدہ اٹھایا جائے۔ مسلم موعود اس سلسلے میں فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان تباہیوں کے اسباب اور بواعث کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے گندے جلیسوں کی وجہ سے تباہی کے گڑھے میں گرا کرتا ہے۔ وہ پہلے تو اپنے دوستوں کی مصاحبت پر فخر کرتا ہے، مگر جب اسے کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا۔ اسی وجہ سے قرآن کریم مومنوں کو ایک خاص طور پر نصیحت فرماتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، یعنی اے مومنوں تو ہمیشہ صادقوں کی معیت اختیار کیا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے گرد و پیش کی اشیاء سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر وہ اپنی دوستی اور ہم نشینی کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کرے گا جو اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوں گے اور جن کا مطمع نظر بلند ہوگا، تو لازماً وہ بھی اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، اور رفتہ رفتہ اس کی یہ کوشش اس کے قدم کو اخلاقی بلندیوں کی طرف بڑھانے والی ثابت ہوگی۔ لیکن اگر وہ برے ساتھیوں کا انتخاب کرے گا تو وہ اسے کبھی راہ راست کی طرف نہیں لے جائیں گے، بلکہ اسے اخلاقی پستی میں دھکیلنے والے ثابت ہوں گے۔ وہ اس کے بعد پھر مثال بیان فرمائی ہے
مسلم موعود نے کہ ایک سکھ طالب علم تھا جس کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی عقیدت تھی، تو اس نے آپ کو لکھا کہ پہلے تو مجھے خدا کی ہستی پر بڑا یقین تھا، لیکن اب مجھے کچھ شکوک و شبہات پیدا ہونے لگ گئے ہیں۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جواب دیا کہ تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی دہریت کے خیالات رکھتا ہے جس کا تم پہ اثر پڑ رہا ہے، اس لیے اپنی جگہ بدل لو۔ چنانچہ اس نے اپنی سیٹ بدل لی اور خود بخود اس کی اصلاح ہو گئی۔ اس سے فرماتے ہیں کہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان پر کتنا برا اثر پڑتا ہے، یعنی حکمت یہی حکمت ہے جس کے ماتحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مجلس میں تشریف رکھتے تھے تو بڑی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے تاکہ کوئی بری تحریک آپ کے قلب مطہر پر اثر انداز نہ ہو۔ تو دیکھیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار اس کثرت سے پڑھتے تھے۔ پھر ایک حدیث میں روایت ہے اور بہت اہم ہے، جس کی طرف والدین کو بھی توجہ دینی چاہیے اور نوجوانوں کو بھی، جو ایسے نوجوان جو نوجوانی میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو روایت یہ ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی دوست کے اخلاق کا اثر انسان پر ہوتا ہے، اس لیے اسے غور کرنا چاہیے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ تو والدین کو بھی نگرانی رکھنی چاہیے، اور یہ نگرانی سختی سے نہیں رکھنی چاہیے بلکہ بچوں سے بے تکلف ہوں۔ کئی دفعہ پہلے بھی میں اس بارے میں کہہ چکا ہوں، اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اس معاشرے میں، اس مغربی معاشرے میں، بلکہ آج کل تو مغرب کا اثر، دجالی قوتوں کا اثر، شیطان کے حملوں کا اثر رابطوں میں آسانی کی وجہ سے، سہولت کی وجہ سے ہر جگہ ہو چکا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیطان کے ان حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے والدین کو اپنے بچوں سے ایک دوستانہ ماحول پیدا کرنا ہوگا اور پیدا کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ جو نئے آنے والے ہوتے ہیں ان ملکوں میں، وہ شروع میں تو نرمی دکھاتے ہیں، اس کے بعد پھر زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ وہ تصور نہیں ہے کہ بچوں سے بھی دوستی پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو ان کو یہ احساس دلانا چاہیے پھر یہ ماحول پیدا کر کے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، بچے کو بچپن سے پتہ لگے، پھر جوانی میں پتہ لگے۔ ایک عمر میں آ کے پھر والدین خود جھجکتے ہیں بچوں سے باتیں کرتے ہوئے، یہ بھی غلط ہے۔ ان کو دین کی طرف لانے کے لیے، دین کی اہمیت ان کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے انہیں خدا سے ایک تعلق پیدا کروانا ہوگا، اور اس کے لیے بڑی کوشش کرنی چاہیے والدین کو دعاؤں کے ساتھ ساتھ۔ اور اس وقت تک نہیں ہوگا یہ سب کام جب تک والدین کا شمار خود صادقوں میں نہ ہو۔ پھر یہ بھی نظر رکھنی چاہیے کہ بچوں کے دوست کون ہیں، بچوں کے دوستوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ مثال تو ابھی آپ نے سنی لی کہ سیٹ پر بیٹھنے کی وجہ سے صرف اس طالب علم پر دہریت کا اثر ہو رہا تھا، لیکن یہ مثالیں کئی دفعہ پیش کرنے کے باوجود، کئی دفعہ سمجھانے کے باوجود ابھی بھی والدین کی یہ شکایات ملتی رہتی ہیں کہ انہوں نے سختی کر کے یا پھر بالکل دوسری طرف جا کر غلط حمایت کر کے بچوں کو بگاڑ دیا۔ ایک بچہ جو 15-16 سال کی عمر تک تو بڑا اچھا ہوتا ہے، جماعت سے بھی تعلق ہوتا ہے، نظام سے بھی تعلق ہوتا ہے، اطفال الانبیاء کی تنظیم میں بھی حصہ لے رہا ہوتا ہے۔ جب وہ 15-16 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر ایک دم پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ہٹتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایسی شکایتیں بھی آئی ہیں کہ ماں باپ سے بھی علیحدہ ہو گئے ایسے بچے، اور پھر بعض بچیاں بھی اس طرح ضائع ہو جاتی ہیں
جن کا بہرحال افسوس ہوتا ہے. تو اگر والدین شروع سے ہی اس بات کا خیال رکھیں تو یہ مسائل پیدا نہ ہوں. پھر بچوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ اپنے دوست سوچ سمجھ کر بناؤ. یہ نہ سمجھو کہ والدین تمہارے دشمن ہیں، یہ روک رہے ہیں کسی سے، بلکہ خود 16-17 سال کی عمر ایسی عقل کی عمر ہوتی ہے کہ خود ہوش کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ بچے دوست جو ہمارے ہیں بگاڑنے والے تو نہیں، اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والے تو نہیں ہیں. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والے ہیں وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، تمہارے ہمدرد نہیں ہو سکتے، تمہارے سچے دوست نہیں ہو سکتے. اور ایک احمدی بچے کو تو کیونکہ صادقوں کی صحبت سے فائدہ اٹھانا ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ یہ گروہ شیطان کا گروہ ہے، یہ صادقوں کا گروہ نہیں. اس لیے کبھی بھی اپنی بدنامی کا باعث نہ بنے ایسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ کے، اپنے خاندان کی بدنامی کا باعث نہ بنے ایسے لوگوں سے، بچوں سے دوستی لگا کے، ایسے نوجوانوں سے دوستی لگا کے. اور ہمیشہ نظام سے تعلق رکھیں. نظام جو بھی آپ کو سمجھاتا ہے آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے سمجھاتا ہے. نمازوں کی طرف توجہ دیں، قرآن پڑھنے کی طرف توجہ دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر بچے کو ہر شیطانی حملے سے بچائے. ایک روایت میں حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ان دو شخصوں کی طرح ہے جن میں سے ایک کستوری اٹھائے ہوئے ہو اور دوسرا بھٹی جھونکنے والا ہو. کستوری اٹھانے والا تجھے مفت خوشبو دے گا، یا تو اسے خرید لے گا، اس سے خرید لے گا، ورنہ کم از کم تو اس کی خوشبو اور مہک تو سونگھ ہی لے گا. اور بھٹی جھونکنے والا یہ تیرے کپڑوں کو جلا دے گا یا اس کا بدبودار دھواں تجھے تنگ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہم سب کو کستوری کی خوشبو بانٹنے والا بنائے، اور ہمارے اندر وہ پاک تبدیلیاں پیدا ہوں جو نہ صرف ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہوں بلکہ لوگ بھی ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہوں. بس اس کے لیے بہت مجاہدے کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے بھی بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صحبت میں بڑا شرف ہے، اس کی تاثیر کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا ہی دیتی ہے. کسی کے پاس اگر خوشبو ہو تو وہ پاس والے کو بھی پہنچ ہی جاتی ہے. اسی طرح پر صادقوں کی صحبت ایک روح صدق کی نفخ کر دیتی ہے، یعنی صادقوں کی صحبت بھی جو ہے وہ سچائی کی روح پھونکتی ہے، پیدا کرتی ہے وہ روح اندر. فرمایا کہ میں سچ کہتا ہوں کہ گہری صحبت نبی اور صاحب نبی کو ایک کر دیتی ہے. اگر صحیح تعلق ہو تو جو روحانیت کا مقام مسلم فرماتے ہیں کہ نبی کو مل سکتا ہے، اس اگر وہ فرمایا کہ اس جیسا ہی مقام اس کو سچے طور پر ماننے والے کو بھی مل جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہی وجہ ہے جو قرآن شریف میں کونوا مع صادقین فرمایا ہے، اور اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ایک بے نظیر خوبی ہے کہ ہر زمانے میں ایسے صادق موجود رہتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے، کچھ حصہ پڑھتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بزرگ فرشتے گھومتے رہتے ہیں اور انہیں ذکر کی مجالس کی تلاش رہتی ہے. جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور پروں سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. ساری فضا ان کے اس سایہ برکت سے معمور ہو جاتی ہے. جب لوگ اس مجلس سے اٹھ جاتے ہیں تو وہ بھی آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں. تو پھر یہ لمبا سوال جواب ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کیا مانگتے ہیں؟ جنت مانگتے ہیں، پناہ چاہتے ہیں، بخشش چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ اگر ان کو پتہ ہو کہ میرا یہ پناہ کیا ہے اور یہ سب کچھ، تو ان کا کیا حال ہوگا. اور پھر فرماتا ہے کہ اچھا اگر وہ میری بخشش چاہتے ہیں تو
میرے سے بخشش طلب کرتے ہیں تو میں نے انہیں بخش دیا، اور انہیں سب کچھ وہ دے دیا جو انہوں نے مجھ سے مانگا۔ تو فرشتے اس پہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ان میں فلاں خطا کار شخص بھی تھا، وہ وہاں سے گزرا اور ان کو ذکر کرتے ہوئے دیکھ کر یوں ہی ان میں بیٹھ گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم اور بدبخت نہیں رہتا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان ایک راست باز اور صادق کے پاس بیٹھتا ہے تو صدق اس میں کام کرتا ہے، لیکن جو راست بازوں کی صحبت کو چھوڑ کر بدوں اور شریروں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو ان میں بدی اثر کرتی جاتی ہے۔ اسی لیے احادیث اور قرآن شریف میں صحبت بد سے پرہیز کرنے کی تاکید اور تحدید پائی جاتی ہے، اور لکھا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہوتی ہو اس مجلس سے فی الفور اٹھ جاؤ، ورنہ جو اہانت سن کر نہیں اٹھتا اس کا شمار بھی ان میں ہی ہوگا۔ صادقوں اور راست بازوں کے پاس رہنے والا بھی ان میں ہی شریک ہوتا ہے۔ اس لیے کس قدر ضرورت ہے اس امر کی کہ انسان کونوا مع الصادقین کے پاک ارشاد پر عمل کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو دنیا میں بھیجتا ہے، وہ پاک لوگوں کے مجلس میں آتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا دیکھا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مجلس دیکھی جس میں تیرا ذکر کر رہے تھے، مگر ایک شخص ان میں سے نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، وہ بھی ان میں ہی ہے، کیونکہ انہم قوم لا یشقی جلیسہم۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صادقوں کی صحبت سے کس قدر فائدے ہیں۔ سخت بد نصیب ہے وہ شخص جو صحبت سے دور ہے۔ فرمایا غرض نفس مطمئنہ کی تاثیروں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اطمینان یافتہ لوگوں کی صحبت میں اطمینان پاتے ہیں۔ امارہ والے میں نفس امارہ کی تاثیریں ہوتی ہیں، اور لوامہ والے میں لوامہ کی تاثیریں ہوتی ہیں، اور جو شخص نفس مطمئنہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس پر بھی اطمینان اور سکینت کے آثار ہونے لگتے ہیں، اور اندر ہی اندر اسے تسلی ملنے لگتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اصلاح نفس کی ایک راہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ کونوا مع الصادقین، یعنی جو لوگ قولی، فعلی، عملی اور حالی رنگ میں سچائی پر قائم ہیں، یعنی باتوں میں بھی ان کے عمل بھی ہوں، اور ان کے ہر حرکت بھی ایسی ہو، اور ان کا حال بھی یہ ظاہر کر رہا ہو بظاہر کہ وہ سچائی پر قائم ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ اس سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی اے ایمان والو تقوی اللہ اختیار کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے ایمان ہو، پھر سنت کے طور پر بدی کی جگہ کو چھوڑ دے اور صادقوں کی صحبت میں رہے۔ صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے جو اندر ہی اندر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر روز کنجریوں کے ہاں جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کیا میں زنا کرتا ہوں، اس سے کہنا چاہیے کہ ہاں تو کرے گا، اور وہ ایک نہ ایک دن اس میں مبتلا ہو جاوے گا، کیونکہ صحبت میں تاثیر ہوتی ہے۔ اسی طور پر جو شخص شراب خانے میں جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی پرہیز کرے اور کہے کہ میں نہیں پیتا ہوں، لیکن ایک دن آئے گا کہ وہ ضرور پیے گا۔ بس اس سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ صحبت میں بہت بڑی تاثیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح نفس کے لیے کونوا مع الصادقین کا حکم دیا ہے۔ جو شخص نہیں نیک صحبت میں جاتا ہے، خواہ وہ مخالفت ہی کے رنگ میں ہو، لیکن وہ صحبت اپنے اثر کیے بغیر نہ رہے گی، اور ایک نہ ایک دن وہ اس مخالفت سے باز آ جائے گا۔ تو جیسا کہ تک مسیح موعود نے فرمایا کہ ایسی گندی جگہوں پر جا کر اگر پھر کوئی کہتا ہے کہ میں کون سا یہ کام کر رہا ہوں، شراب خانے میں جا کر کہے کہ میں کون سی شراب پی رہا ہوں، تو فرمایا کہ ایک دن وہ اس ماحول کے زیر اثر آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ پینا شروع کر دے۔ اس لیے حدیث میں بھی آیا ہے شراب کی ہر قسم کی مناہی کی گئی ہے، پلانے کے لیے بھی اور بنانے والے کے لیے بھی اور کشید کرنے کے لیے بھی، سب کچھ۔ تو کچھ سال پہلے خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ جو ہمارے یہاں آ کے ریسٹورنٹس وغیرہ میں کام کرتے ہیں، جہاں شراب وغیرہ بیچی جاتی ہے، تو وہ ختم کریں ان کام کو اور اس ملازمتوں کو چھوڑیں۔ اور اس کا بڑا اچھا رسپانس تھا جماعت کی طرف سے، اور تقریباً
سب نے ہی ایسی ملازمتیں یا ایسے کاروبار چھوڑ دیے، لیکن سور کا گوشت کھانے کا بھی قرآن شریف میں مناہی ہے۔ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو ایسے ریسٹورینٹس میں کام کرتے ہیں جہاں برگر بناتے ہیں یا برگر سرو کرتے ہیں، تو کہتے یہی ہیں کہ ہم کون سا وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن جیسا کہ حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض دفعہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان متاثر ہو جاتا ہے ان چیزوں سے کسی نہ کسی طرح، اور یہ نہ ہو کہ کسی دن برگر استعمال بھی ہو جائے وہ، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی بچت کر لی جائے اور ایسی نوکریوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں صاف ستھرا کام ہوتا ہے، وہ نوکریاں مل سکتی ہیں، ملازمتیں مل سکتی ہیں، تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ کی خاطر چھوڑیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ برکت پڑے گی، اور اصلاح نفس کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ۔ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو دعا کرنی چاہیے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، راست بازوں کی صحبت میں رہو تاکہ ان کی صحبت میں رہ کر تم کو پتہ لگ جاوے کہ تمہارا خدا قادر ہے، بینا ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے اور اپنی رحمت سے بندوں کو صدہا نعمتیں دیتا ہے۔ اس زمانے میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تفاسیر اور علم کلام سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے یا حدیث کو سمجھنا ہے تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ پھر یہ تو بڑی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اردو آتی ہے پڑھنے کی، تمام کتابیں اردو میں، تقریباً بہت ساری کتابیں ہیں، اکثریت، چند ایک عربی میں بھی ہیں۔ پھر جو پڑھے لکھے نہیں ان کے لیے مسجدوں میں درسوں کا انتظام موجود ہے، ان میں بیٹھنا چاہیے، سننا چاہیے درس۔ پھر ایم ٹی کے ذریعے سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ایم ٹی اے والوں کو بھی مختلف ملکوں میں زیادہ سے زیادہ اپنی پروگراموں میں یہ پروگرام بھی شامل کرنے چاہیے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات کے تراجم بھی ان کے زبانوں میں پیش ہوں، جہاں جہاں تو ہو چکے ہیں اور تسلی بخش تراجم ہیں وہ تو بہرحال پیش ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح اردو دان طبقہ جو ہے ملک جو ہیں وہاں سے اردو کے پروگرام بن کے آنے چاہیے جس میں زیادہ سے زیادہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس کلام کے معرفت کے نکات دنیا کو نظر آئیں اور ہماری بھی اور دوسروں کی بھی ہدایت کا موجب بنے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو بے انتہا لوگوں کو احمدیت قبول کرنے کی توفیق مل رہی ہے، کروڑوں میں احمدیت داخل ہو چکی ہے، ان کی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان تک بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ پہنچانے کی کوشش کی جائے، اور یہ چیز تربیت کے لحاظ سے بڑی فائدہ مند ہوگی، تربیت کے شعبوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگی۔ بس دعاؤں کے ساتھ اس طرف توجہ کرنی چاہیے، اور جماعت کو ہر ملک کے جہاں جہاں شعبہ تربیت ہیں ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک زمانہ وہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، مگر لوگ حقیقی تقویٰ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ حالانکہ اب اس وقت لاکھوں مولوی اور واعظ موجود ہیں، لیکن چونکہ دیانت نہیں، وہ روحانیت نہیں، اس لیے وہ اثر اندازی بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ انسان کے اندر جو زہریلا مواد ہوتا ہے وہ ظاہری کیل و قال سے دور نہیں ہوتا، اس کے لیے صحبت صالحین اور ان کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے فیض یافتہ ہونے کے لیے ان کے ہم رنگ ہونا اور جو عقائد صحیحہ خدا نے ان کو سمجھائے ہیں ان کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ دیکھ لیں آج کل اخبار ان باتوں سے بھرے پڑے ہیں، بہت سے کالم نویس لکھتے ہیں کہ ہمارے مساجد بھی موجود ہیں، اذان کی آواز سن کر ان مساجد کی طرف جانے والے بھی لائنوں میں گروہ در گروہ جا رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، حج پر بھی جاتے ہیں، صدقہ خیرات بھی بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے
کہ ہماری ان تمام نیکیوں کا نتیجہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور امت مسلمہ ہر طرف سے خطرات میں گرتی چلی جا رہی ہے۔ تو ان کو پتہ تو ہے کہ کیا وجہ ہے، لیکن جو شخص دنیا کی اس زمانے میں اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھا ہے، جو عاشق صادق رسول ہے، اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ظاہری طور پر تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ادائیگی ہو رہی ہے، لیکن اندرونی طور پر ہر رکن اسلام پر عمل کر کے دنیا دکھاوے کی خاطر اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اپنے دنیاوی فائدے اس سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ عبادات ہیں تو وہ اظہار کے طور پہ ہیں، حج ہے تو وہ اظہار کے طور پہ ہے، صدقہ و خیرات ہے تو وہ اظہار کے طور پہ ہو رہا ہے، غرض کہ ہر بات میں دنیا کی ملونی نظر آتی ہے۔ تو جب دنیا کی ملونی ہو گئی اور زمانے کے امام کی مخالفت بھی انتہا کو ہو گئی، بلکہ اس کے ماننے والوں کو نقصان پہنچانا کار ثواب سمجھنے لگ گئے، ثواب کا کام سمجھنے لگ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا تو یہی سلوک ہے ایسے لوگوں سے، اور یہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل اور سمجھ دے جو اپنے ایسے علماء کے پیچھے چل پڑے ہیں جن کا کوئی عمل نہیں، ان کے دماغوں میں بھی یہ ہدایت کی بات آئے کہ اب اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اور اپنی اس گرتی ہوئی عظمت کو بحال کرنا ہے تو یہ سب کچھ صحبت صادقین سے ہی ہوگا، اور اس زمانے کے امام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق کی جماعت میں شامل ہونے سے ہی ہوگا، ورنہ تو پھر یہ لڑائی جھگڑے، مار دھاڑ اور یہ سب ذلت و رسوائی جو ہے یہ سب مقدر ہے ان کا، اور پھر آخر کو یہی کہو گے کہ کاش ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آتے۔ بس ہمارا بھی، ہم احمدیوں کا بھی حقیقی معنوں میں یہ فرض بنتا ہے کہ حقیقی معنوں میں صدق پر قائم ہوں، اور یہ بات ہمیں بھی اس طرح توجہ دلاتی ہے کہ ہم امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور سمجھ دے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں آیا ہے قد افلح من زکاہا، اس سے نجات پائی، اس نے نجات پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تزکیہ نفس کے واسطے صحبت صالحین اور نیکوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا بہت مفید ہے۔ جھوٹ وغیرہ اخلاق رذیلہ دور ہونے چاہیے، اور جو راہ پر چل رہا ہے اس سے راستہ پوچھنا چاہیے، اپنی غلطیوں کو ساتھ ساتھ درست کرنا چاہیے، جیسا کہ غلطیاں نکالنے کے بغیر املا درست نہیں ہوتا، ویسا ہی غلطیاں نکالنے کے بغیر اخلاق بھی درست نہیں ہوتے۔ آدمی ایسا جانور ہے کہ اس کا تزکیہ ساتھ ساتھ ہوتا رہے تو سیدھی راہ پر چلتا ہے، ورنہ بہک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ رکھے اور کبھی شیطان ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ لوگ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقت ملے، لیکن یہ بات جلد بازی سے حاصل نہیں ہوا کرتی۔ جب انسان کی روح پگھل کر آستانہ الوہیت پر گرتی ہے اور اس کو اپنا اصلی مقصود خیال کرتی ہے، تب اس کے لیے حقیقت کا دروازہ بھی کھولا جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے، اور صحبت صادقین سے یہ باتیں حاصل ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے، اس سے مدد مانگتے ہوئے اس انعام کی قدر کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت اقدس مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل کر کے عطا فرمایا ہے۔ سچے دل سے آپ کے تمام دعاوی پر ایمان لانے والے ہوں، اور اپنے ایمانوں کو بھی مضبوط کرنے والے ہوں، اور صادق کے ساتھ جڑ کر اپنے آپ کو بھی صادق ہونے کے قابل بنائیں، اور اپنی نسلوں کو بھی ایک فکر کے ساتھ اس کے ساتھ جوڑے رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله